اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہان میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم، ہم نے افسانہ کفارہ شروع کر رکھا تھا، جس کے آج ہم مشقی سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیکھیں آپ نے اس کوشچن کو پڑھے تو اس میں آغاز کی سطور، افسانے کا درمیانی حصہ اور افسانے کا آخری پیراگراف، یہ 3 پیراگراف بنا کے آپ کو مختصر سا بتایا گیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس افسانے کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ تو بیٹا آپ نے اگر آپ میرا پچھلا لیکچر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں ہم نے افسانے کا مرکزی خیال، خلاصہ اور مصنف کا ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پہلے ہی آپ کو اس سوال کا، اس افسانے کا مرکزی خیال لکھوا چکی ہوں۔ تو بیٹا آپ اس حصے کو پڑھ کر نا، افسانے کا درمیانی حصہ، آغاز کی سطور اور افسانے کا آخری پیراگراف پڑھ کر آپ جو ہے اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ افسانہ کفارہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی حقیقی عظمت اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور انہیں سدھارنے میں ہے۔ جس طرح مداری لال کا کردار اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان دوسروں کی کامیابی پر حسد کرتا ہے تو نہ صرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اپنی بربادی کا سبب بھی بنتا ہے۔ مداری لال اپنی غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ خدمت کے پردے میں چھپا کر ادا کرتا ہے۔ منشی پریم چند نے اس افسانے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ حسد اور رقابت کی آگ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، مگر انسان اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی روحانی بالادگی کو حاصل کر لیتا ہے بلکہ معاشرتی طور پر بھی وہ پھر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کفارے کے ذریعے منشی پریم چند نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جب انسان حسد کرتا ہے یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے تو در حقیقت وہ خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو ان سطور کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کسی بھی افسانے کا جو ہے وہ مرکزی خیال کیسے لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے، مرکزی خیال اس سینٹرل تھیم کو، اس مین آئیڈیا کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اس کے بعد ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے استحسان اور تنقید۔ تنقید کسے کہتے ہیں اور استحسان کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو آپ ان کی ڈیفینیشنز جو ہے وہ یاد کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ تنقید کیا ہوتی ہے۔ تنقید عربی زبان کے لفظ نقد سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہے پرکھنا، کھوٹے اور کھرے کا فرق معلوم کرنا۔ اصطلاح میں کسی ادیب یا شاعر کی تحریر میں موجود خوبیوں اور خامیوں، یعنی محاسن اور معائب کا صحیح اندازہ کرنا اور اپنی رائے کو پیش کرنا تنقید کہلاتا ہے، جبکہ زبان و بیان کی عمدہ خوبیوں کا بیان جو ہے وہ استحسان کہلاتا ہے، اور اس کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا تنقید ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تنقید اور استحسان میں بنیادی فرق۔ اب دیکھتے ہیں کہ استحسان سے لکھنے والے کی حوصلہ افزائی اور انداز جو ہے وہ منصفانہ ہونا چاہیے اور فنی پہلوؤں پر توجہ اس کو مرکوز رہنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی تحریر پڑھی جاتی ہے تو اس کی زبان، خیالات کی ترتیب، ربط و تسلسل اور جامعیت وغیرہ کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی زبان میں موجود خیالات کی احسن طریقے سے ترجمانی کی جائے تو پڑھنے والے کو نہ صرف مفہوم سمجھنے میں آسانی رہتی ہے بلکہ وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ تنقید جو ہوتی ہے نا بیٹا، وہ کسی بھی زبان کے ادب میں موجود معیاری اور غیر معیاری تصانیف طے کیے گئے معیارات پر پرکھی جاتی ہے، جس سے معیاری اور غیر معیاری سطحوں سے آگہی حاصل ہوتی ہے اور ادب کی تخلیق کے سوتے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ استحسان، ایسے سوالات کا جواب ڈھونڈنا کہ ادب پارے کو اچھا، معیاری، پسند اور بہتر
سمجھا جائے یا بنایا جائے۔ کسی بھی ادب پارے کی مجموعی خوبیوں اور صورتوں کو بے لاگ رائے کے ذریعے بیان کر دینا استحسان کہلاتا ہے۔ اب آپ نے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جو سوال ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ مندرجہ بالا نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے شامل نصاب افسانے کفارہ پر تنقیدی اور استحسانی گفتگو کرے تاکہ اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں واضح ہو جائیں۔ تو اب ہم نے اس پر ایک تنقیدی گفتگو کرنی ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ افسانہ کفارہ ایک گہری معنویت کا حامل افسانہ ہے جو انسانی نفسیات، پچھتاوے اور کفارے جیسے موضوعات کو عمدگی سے پیش کرتا ہے۔ افسانہ کفارہ پر تنقیدی اور استحسانی گفتگو مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس افسانے کی خوبیاں دیکھیں گے۔ بیٹا کسی بھی افسانے کی خوبیاں دیکھنے کے لیے اس کی کردار نگاری، اس کے اسلوب، موضوع اور اس کی تاثیر پر بحث کی جاتی ہے۔ تو کردار نگاری میں افسانے میں کرداروں کی نفسیاتی گہرائی کو بخوبی اجاگر کیا گیا ہے، جس سے قاری کو ان کے جذبات اور کشمکش کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلوب میں دیکھیں، مصنف کا اسلوب کہتے ہیں رائٹنگ سٹائل کو، لکھنے کا طریقہ۔ تو مصنف کا اسلوب سادہ اور دل نشیں ہے جو کہانی کو اثر انگیز بناتا ہے۔ پھر ہے موضوع۔ کہانی میں کفارے کا موضوع بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے، یعنی جو موضوع تھا کفارہ یعنی تلافی کرا، کفارہ کہتے ہیں نا کسی گناہ کی تلافی، کسی غلطی کی تلافی، تو بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے جو انسانی ضمیر اور پچھتاوے کی تصویر کشی کرتا ہے۔ تاثیر، کہانی قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی جب ہم نے یہ افسانہ پڑھا تو اس افسانے کے بعد جو اثر ہوا، یعنی جو ہم نے اسے سبق حاصل کیا، وہ اس کی تاثیر کہلائے گی۔ تو خوبیاں تو اس کی یہ ہیں کہ یعنی یہ افسانہ جو ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں کردار نگاری میں اور تاثیر وغیرہ میں۔ اب اس کی خامیوں پر بات کر لیتے ہیں۔ رفتار، بعض مقامات پر کہانی کی رفتار قدرے سست ہو جاتی ہے جس سے دلچسپی میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ بیٹا افسانہ ایک نشست میں پڑھی جانے والی کہانی ہوتی ہے، تو ناول کے مقابلے میں افسانے میں سست رفتاری سے کام نہیں لیا جاتا، تو یہ اس کی خامی ہوگی۔ پھر ہے اختتام۔ کچھ قارئین کے لیے کہانی کا اختتام غیر متوقع یا مبہم محسوس ہو سکتا ہے جو وضاحت کا متقاضی ہے، یعنی اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ اختتام ایسا لوگوں کی توقع کے خلاف ہے، کچھ قارئین کے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بودھ چندر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر ہے جی مکالمے۔ بعض مکالمے فطری بہاؤ سے ہٹ کر محسوس ہوتے ہیں جنہیں مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ مجموعی طور پر کفارہ ایک ایسا افسانہ ہے جو انسانی احساسات اور ندامت کی پیچیدگیوں کو عمدہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ کویشچن نمبر 3، روزمرہ محاورہ، ضرب المثل، سادہ اور مرکب جملے۔ آپ نے ان کو جو ہے ان کی مختلف ڈیفینیشنز ہوں گی اور آپ نے ان کے کویشچنز کیا اس کے آگے جوابات لکھنے ہیں کہ سوال آگے دیا ہوگا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اہل روزمرہ کسے کہتے ہیں۔ اہل زبان کی بات چیت جو روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ روزمرہ۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے موافق حقیقی معنوں میں استعمال ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ ضرب المثل ایک ایسا مکمل جملہ جو کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثبت کرنے کا ایک نرالا انداز ہے جس سے گفتگو کو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں، مقولہ بھی کہتے ہیں۔
اگر کوئی جملہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہو یعنی کوئی ایک خبر وغیرہ دی جائے تو اسے سادہ جملہ کہتے ہیں. تاہم اگر جملہ دو یا دو سے زائد حصوں پر مشتمل ہو تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں. پہلے کو اصل جبکہ دوسرے کو تابع جملہ کہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ڈیفینیشنز بھی دی ہوئی ہیں. یہ آپ 9th کلاس میں بھی پڑھ کے آئے تھے. روزمرہ کی ڈیفینیشن، محاورہ کی تعریف، ضرب المثل، روزمرہ اور محاورہ میں فرق، سادہ جملے اور مرکب جملے. یہ آپ 9th کلاس میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ اس کی تعریف دوبارہ سے یاد کر لیجئے گا. اب آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شامل نصاب سبق کے درج ذیل جملوں میں کچھ مرکب اور کچھ سادہ جملے ہیں جن میں نامانوس الفاظ جس کو ہم نئے الفاظ بھی کہتے ہیں، مشکل الفاظ بھی، محاورات، ضرب المثل، مترادفات اور مرکبات کا استعمال بھی ہوا ہے. آپ انہیں سمجھ کر پڑھیں اور ان کی نشاندہی کریں. لفافہ ہاتھ میں لیے وہ کئی منٹ تک سکتے کے عالم میں رہے. یہ ایک اس میں روزمرہ کیا ہے؟ کئی منٹ. اور محاورہ کیا ہے اس میں؟ سکتے کے عالم میں. سکتے کے عالم میں کا مطلب ہوتا ہے حیرانی، صدمے کی کیفیت میں ہونا، جبکہ روزمرہ کیا ہے اس میں؟ کئی منٹ. تو اس جملے میں دو چیزوں کا استعمال ہوا ہے، روزمرہ اور محاورہ. اگلا جملہ ہے مداری لال کو اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا. اس میں نامانوس لفظ کیا ہے؟ ماتحتی. مطلب ہے اس کا کسی کے زیر نگرانی کام کرنا. مداری لال کو جان براری کی کوئی صورت نظر نہ آئی. اس میں دیکھیں نامانوس لفظ کیا ہے؟ جان براری، یعنی جان بچانے کا راستہ. مرکب لفظ اس میں کیا ہے؟ جان براری، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. محاورہ اس میں کیا ہے؟ صورت نظر نہیں آتی. صورت نظر نہ آنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی تدبیر سمجھ نہ آنا، یعنی اس کا کوئی حل نہ ڈھونڈ پانا. اگلے جملے پہ بڑھتے ہیں. مگر وائے ناکامی آج وہ پرانا ناسور صد گونا سوزش و تپش کے ساتھ کھل گیا. اس میں نامانوس لفظ کیا ہے؟ صد گونا سوزش، یعنی بہت سی اقسام کی جلن یا تکلیف. وائے ناکامی یعنی ناکامی پر اظہار افسوس کرنا. مرکب لفظ اس میں کیا ہے؟ صد گونا سوزش. اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں. اب آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں کو سنبھال کر رکھیے گا. اس میں محاورہ کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں سنبھالنا. ہاتھ پاؤں سنبھالنا کا مطلب ہوتا ہے یعنی محتاط رہنا یا پھر ہوشیار رہنا. ہاتھ پاؤں سنبھال کر بات کرنا، یہ ایک محاورہ ہے. اگلے جملے پہ دیکھتے ہیں. اس طرح سارے دفتر کو سبود کی طرف سے بدزن کر کے مداری لال نے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا. اس میں نامانوس لفظ کیا ہے؟ بدزن. بدزن کا مطلب ہوتا ہے بدگمانی کا شکار ہو جانا. محاورہ کیا ہے؟ کلیجہ ٹھنڈا کرنا، دل کو چین نہ آنا یا انتقام لینا. اگلے جملے پہ دیکھتے ہیں. ہم سب حضور کے تابع ہیں. مرکب لفظ ہے. ہم سب حضور کے تابع دار ہیں. تو مرکب لفظ اس میں ہے تابع دار. تابع دار کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی بات کو ماننے والا. اگلے جملے پہ دیکھتے ہیں. یہ دکھانے کے دانت ہیں. ضرب المثل ہے دکھانے کے دانت. کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ ایک ضرب المثل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو شے نظر آ رہی ہوتی ہے حقیقتاً ویسی نہیں ہوتی. اگلے جملے میں دیکھیں. انسپیکٹر پولیس بھی ان کی نکتہ دانی کا معترف ہو گیا. نامانوس لفظ ہے اس میں نکتہ دانی. نکتہ دانی کہتے ہیں باریک بینی سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا جملہ ہے اس میں دیکھیں. بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے لیکن اسے کسی قسم کی شرم و حیا نہیں. محاورہ اس میں کیا ہے؟ پہاڑ توڑ دینا. انتہائی ظلم ڈھانا مطلب ہے اس کا انتہائی ظلم ڈھانا. مترادف دیکھیں اس میں ظلم و ستم. ظلم اور ستم دونوں کا مطلب ظلم کرنا ہی ہے. یہ ظلم کے ہم معنی لفظ ہے. اسی طرح شرم و حیا، حیا کے مترادف لفظ. شرم کا مطلب بھی حیا ہے اور حیا کا مطلب بھی شرم ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں. جن کا مترادف الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کے مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں. اگلا سوال نمبر 4. درج ذیل محاورات اور ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہوئے سادہ اور مرکب جملے بنائیں. آئے روز. سادہ جملہ دیکھیں. علی آئے روز دیر سے اسکول آتا ہے. مرکب جملہ یعنی ایک سے زیادہ جملے جو مل کر بنتے ہیں اس کو مرکب جملہ کہتے ہیں. بچے آئے روز کھیل کے دوران جھگڑتے ہیں جس سے استاد پریشان رہتا ہے. بلا ناغہ. سادہ جملہ اس کا کیا ہوگا؟ دادا جی بلا ناغہ سیر کو جاتے ہیں. اب اس کا مرکب جملہ یہ ہوگا کہ وہ بلا ناغہ مسجد جاتے ہیں تاکہ روحانی سکون حاصل کر سکیں. روز بروز. سادہ جملہ. احمد کی طبیعت روز بروز بگڑ رہی ہے. مرکب جملہ. مہنگائی
روز بروز بڑھ رہی ہے اور عوام بہت پریشان ہیں۔ پھر ہے 5-7 سادہ جملہ، 5-7 دوست مل کر کھیل رہے ہیں۔ مرکب جملہ، اس کے پاس 5-7 کتابیں تھیں جو اس نے مجھے دے دیں۔ آگے دیکھیے، انگور کھٹے ہیں، محاورہ ہے یہ۔ سادہ جملہ، کامران نے مقابلہ ہارنے کے بعد کہا کہ انگور کھٹے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں ہوگا، یہ ضرب المثل ہوگی۔ پھر ہے مرکب، احمد نے جب نوکری کے لیے انٹرویو میں ناکامی پائی تو کہنے لگا کہ انگور کھٹے ہیں۔ پھر اسی طرح اگلی ضرب المثل دیکھیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ سادہ جملہ، علی کو دوہری خوشی ملی، یہ تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام ہوئے۔ مرکب جملہ، سفر کے دوران نئے دوست بھی بن گئے اور کاروبار بھی طے ہو گیا، یہ تو آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام ہو گئے۔ اگلی ضرب المثل دیکھیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی طاقتور کا قانون چلتا ہے۔ سادہ جملہ، دیہات میں آج بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے۔ مرکب جملہ، طاقتور نے کمزور کی زمین ہتھیا لی تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہو گیا یا معاملہ ہوا۔ آفت برپا کرنا، یہ جو ہے یہ محاورہ ہے، یعنی آفت برپا کرنا، فساد پھیلا دینا۔ سادہ جملہ، بچوں نے شور مچا کر آفت برپا کر دی۔ مرکب جملہ، بارش کے پانی نے گلیوں میں ایسی حالت پیدا کر دی کہ گویا آفت پیدا کر دی ہو۔ رال ٹپکنا، سادہ جملہ، مزیدار کھانے کو دیکھ کر سب کی رال ٹپکنے لگی، محاورہ ہے۔ مرکب جملہ، مزیدار کھانے کو دیکھ کر سب کی رال ٹپکنے لگی اور سب بے صبری سے کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ فریاد کرنا، مظلوم نے انصاف کے لیے فریاد کی، مظلوم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور عدالت میں انصاف کے لیے فریاد کی۔ پھر ہے سوال نمبر 5، اردو ایک لشکری زبان ہے جس میں متعدد عالمی اور علاقائی بولیاں اور زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اردو زبان نے دیگر زبانوں کے انگنت الفاظ کو اپنے دامن میں اس طرح سمیٹا ہے کہ ہر لفظ اپنے ماخذ کی بجائے اردو میں اس طرح ضم ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کا استعمال کبھی بھی اجنبی محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ کو سوال آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے مؤثر، درست اور مؤثر استعمال کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں جو کہ دیگر زبانوں کے جو ہے الفاظ ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، میڈم، یہ انگریزی الفاظ ہیں۔ تو جملے دیکھ لیں، علی صبح 7 بجے اسکول جاتا ہے، میرا بھائی کالج میں سائنس پڑھ رہا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے، میڈم نے طلباء کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی اور میڈم انگریزی زبان کے الفاظ جن کو آپ اپنے جملوں میں استعمال اس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر ہے تابع، قصد، سراج اور مطلق، یہ عربی الفاظ ہیں۔ تمام سپاہی اپنے کمانڈر کے تابع ہیں، تابع ان کے انڈر۔ اس نے شہر جانے کا قصد کیا، قصد کہتے ہیں ارادے کو۔ چاندنی رات میں آسمان پر چاند سراج کی مانند چمکتا ہے، سراج روشن کو کہتے ہیں۔ شاعر نے غزل کا مطلع بہت خوبصورت لکھا، مطلع شروع کے اشعار جو ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، غرض، پارس اور چراغ، یہ ہیں فارسی الفاظ۔ وہ اپنی غرض پوری کر کے چلا گیا، یعنی اس کا جو مقصد تھا۔ سچائی اور خلوص انسان کے کردار کو پارس بنا دیتے ہیں، پارس قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں چراغ جلانا ضروری ہے، چراغ روشنی جو چراغ جلاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ہے کاٹ، ہٹی، کٹ پتلی، بٹ مار۔ کاٹ جو ہوتا ہے نا پرانی، اس نے کاٹ کی بنی ہوئی کرسی خریدی، کاٹ لکڑی کو بھی کہتے ہیں، لکڑی کو بیسیکلی۔ بازار میں دادا کی ایک چھوٹی سی ہٹی ہے، ہٹی دکان کو کہتے ہیں۔ بچے کٹ پتلی کا تماشا دیکھنے میں مگن تھے، یعنی پتلیاں نہیں بنائی جاتی ہیں جو یعنی ایسے کپڑے سے بنائے جاتے ہیں اور پھر لکڑی کے ساتھ اس کو دھاگے باندھ کے تو وہ تماشا کیا جاتا ہے۔ بٹ مار، وہ شخص بازار میں بٹ مار کے الزام میں پکڑا گیا۔ بٹوا جو چور ہوتا ہے نا، چوری کرنے والا، بٹوا چوری کرنے والا، اس کو کہہ رہے ہیں، پاکٹ مار جو ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو کاٹ، ہٹی، کٹ پتلی اور بٹ مار یہ ہندی الفاظ ہیں۔ پھر ہے جی ایٹلس، تھرمامیٹر، آٹو بایوگرافی، یہ یونانی الفاظ ہیں۔ ان کو دیکھتے ہیں۔
تو ایٹلس آپ چھوٹی کلاسز میں پڑھ کے آپ کے پاس ہوگی. ایٹلس جو ہے جب جغرافیہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نقشے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نقشے وغیرہ اس علم کو اس کتاب کو ایٹلس کہتے ہیں. جغرافیہ کی کتاب میں ایک خوبصورت ایٹلس موجود ہے. تو ایٹلس جو ہے وہ نقشہ جات جو ہوتے ہیں نقشہ. تھرمامیٹر جس سے ہم بخار کو چیک کرتے ہیں, ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت کو چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر نے مریض کا بخار چیک کرنے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کیا. آٹو بایوگرافی کہتے ہیں یعنی کسی کی زندگی کے بارے میں لکھنا. مشہور شاعر نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی یعنی اپنے بارے میں اپنی زندگی سے لے کر اپنے آخری وقت تک کی مشہور زندگی کے جو آپ اس کے واقعات تھے اس کے بارے میں بتانا. ٹروپس, رپورٹ, سلاد یہ ہیں فرانسیسی الفاظ. ٹروپس گروپ کو کہیں گے. فوج نے دشمن کی ٹروپس کو پیچھے دھکیل دیا. پوری ایک وہ جو ہوتی ہے نا گروپ بنا ہوا اس کو. رپورٹ, استاد نے طالب علم کی رپورٹ والدین کو دکھائی, کارکردگی کو کہیں گے. سلاد, کھانے کے ساتھ تازہ سلاد جو ہے وہ بھی رکھی جائے. پھر ہے اگلے ہیں الماریوں, اناناس اور آیا. الماری اس نے یہ پرتگالی الفاظ ہیں, اس نے کتابیں الماری میں رکھ دیں. اناناس گرمیوں میں ٹھنڈا اناناس بہت خوش ذائقہ لگتا ہے. اور آیا بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک آیا رکھی گئی ہے. تو یہ پرتگالی الفاظ جیسے الماریوں سے الماری, الماری بھی ہو سکتا ہے اور الماریاں بھی ہو سکتا ہے. پھر ہے اسپرے, ٹب اور مگ. یہ جو ہیں یہ جرمن الفاظ ہیں. اسپرے باغ میں کیڑے مارنے کے لیے اسپرے کیا گیا. ٹب باتھ روم میں ایک بڑا ٹب رکھا ہے. مگ وہ کافی ہمیشہ بڑے کپ میں پیتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مذکر کے مؤنث, مدرجہ ذیل الفاظ کی آپ نے تذکیر و تانیث کے مطابق آپ نے جملے بنانے ہیں. گلوکارہ نے بہت اچھی دھن تیار کی ہے. دھن مؤنث لفظ ہے. دہی, ناشتے میں تازہ دہی بہت مزیدار تھا یا دہی کھٹا تھا. قمیض مؤنث لفظ ہے, اس نے نیلی قمیض پہنی ہے. قمیض مؤنث ہے. دھوکہ مذکر, دوست نے مجھے دھوکہ دیا. قطار, دھوکہ مذکر لفظ ہے. قطار مؤنث, طالبات قطار میں کھڑی ہیں. دیکھیں بیٹا یہ جملہ جو ہے نا اس میں وضاحت نہیں ہو رہی, تو آپ اس کی بجائے یہ جملہ لکھ لیجئے طلبہ نے قطار بنائی. تو قطار مؤنث لفظ ہے. کان مذکر, میرے دائیں کان میں درد ہو رہا ہے. کف مذکر, میری قمیض کا کف پھٹ چکا ہے. تار مذکر, گٹار کا تار ٹوٹ گیا ہے. اوکے اگلے سوال اس میں دیکھیے اسم فعل حرف کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے. آپ نے جو ہے 9th کلاس میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو اسم فعل اور حرف کو اب دیکھیں جملے ہیں. چونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے آج موسم ٹھیک ہے. اس میں اسم کیا ہے؟ بارش اور موسم. فعل کیا ہے؟ ہو رہی ہے. اور حرف کیا ہے؟ اس میں حروف ہیں اس میں چونکہ اور اس لیے. تو اس طریقے سے ہم نے جملے جو ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے. چونکہ بارش ہو رہی ہے اس لیے آج موسم ٹھیک ہے. کسی کی چغلی کھانا گناہ ہے. اسم اس میں کیا ہے؟ چغلی اور گناہ اور کسی. اسم ٹھیک ہے, اسم ضمیری ہو جائے گا. فعل اس میں کیا ہو جائے گا؟ کھانا. اور حرف کیا ہے؟ کی. اسلم نے مجھے فون کیا, اسم ہے اس میں اسلم اور فون بھی اسم ہے. فعل اس میں کیا یعنی کرنا اور حرف اس میں نے. آپ کیا کر رہے ہیں, اس میں اسم ہے آپ, فعل کیا ہے؟ کر رہے ہیں. تو یہ فعل حال ہو جائے گا. کیا حرف ہے. ٹھیک ہے, حرف استفہام اس کو کہیں گے. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. اسم اس میں کیا ہے؟ محنت اور کامیاب. فعل کیا ہے؟ کرو گے اور ہو جاؤ گے, کرنا اور ہونا. حروف کیا ہے اس میں؟ اگر اور تو. پھر ہے حروف فجائیہ, حروف تعسف وغیرہ وغیرہ. حروف فجائیہ میں آگے آپ دیکھ لیں. حروف تعسف فجائیہ میں آگے اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں, تو وہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے. جیسے حرف تعسف, یہ حروف غم افسوس کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. افسوس, ہے, وائے, ہائے, اف ہے وغیرہ حروف تعسف ہے. حروف
تنبیہ جو ہے وہ حروف جو خبردار کرنے اور ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا خبردار، جھوٹ بولنا بری بات ہے. اس جملے میں خبردار حروف تنبیہ ہے. حروف تحسین یا حروف انبساط وغیرہ. حروف انبساط کسی کی تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جانے والے حروف ہوتے ہیں. مثلا سبحان اللہ، شاباش، بہت خوب، واہ واہ، مرحبا وغیرہ. حروف نفرین نفرت یا ملامت کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف. مثلا تف، لعنت، پھٹکار، اخ تھو وغیرہ. حروف استجاب یہ تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف. مثلا اللہ اللہ، اللہ اکبر، ہاشا وکلا وغیرہ. حروف قسم وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال ہوں، جیسے بخدا اور واللہ. حروف تہنیت کسی خوشی یا کامیابی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، جیسے مبارکباد، شاباش، بہت خوب وغیرہ. حروف تمنا کسی تمنا، آرزو اور خواہش کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف، جیسے کاش کے، کاش، اے کاش وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے حروف استجابیہ میں آتے ہیں. اگلے سوال نمبر 8 کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف حروف کی نشاندہی کرنی ہے. بیٹے کی مسلسل کامیابی پر والدہ نے کہا، افسوس بیٹا، اس بار بھی آپ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن حیف آپ اب بھی محنت نہیں کر رہے. جواب، اس جملے میں افسوس اور حیف حروف تعسف ہے. شاباش بچوں، تم قوم کا روشن مستقبل ہو، بہت خوب، اول پوزیشن لے کر آپ نے تو کمال ہی کر دیا. اس جملے میں شاباش اور بہت خوب حروف تحسین ہیں. اوہ، آپ کتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں اور مجھے معلوم ہی نہیں. اس جملے میں اوہ ہو جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف استجاب ہے. تو بیٹا یہاں پر ہمارے مشقی سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ افسانہ کفارہ، اس کی وضاحت، اس کا مرکزی خیال، خلاصہ، کویسچن آنسر، سوالات جوابات جو ہے اور اس کی وضاحت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بیٹا اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا تاکہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں. اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.